دوستو آج کا ہمارا ویڈیو ہندو ہو یا مسلمان ہر انسان کے لیے خاص ہے، کیونکہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 53 سال کی عمر میں 9 سال کی بچی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شادی کیوں کی؟ اس کے پیچھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا حکمت تھی، یعنی کہ کیا منشا تھی۔ اس لیے دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ ہندو ہو یا مسلمان، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو جانکاری اچھی لگے تو مہربانی کر کے اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دے۔ آئیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی کے 25 سال ایسے سماج میں بتاتے ہیں جو ہر طرف سے برائیوں سے لت پت تھا، مگر آپ ایسے اندھکار میں بھی اپنے آپ کو وہ بالکل پاک صاف اور پاک دامن رکھتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں ایک ایسی عورت کے ساتھ نکاح کیا جو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی اور جس کے پہلے 2 شوہر ہو چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 50 برس کی عمر تک آپ اسی بیوہ کے ساتھ رہے، یعنی کہ آپ 50 سال کی عمر تک آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رہے۔ تب تک آپ نے دوسری شادی کرنے کی اچھا ظاہر نہیں کی۔ اس کے بعد دوستو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کیا جو آپ کی ہم عمر تھی اور بیوہ بھی تھی۔ اور دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 9 بیویوں کے ساتھ نکاح 53 سال کی عمر سے 60 سال کی عمر کے بیچ میں کیا، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال میں یہ 9 نکاح کیے، اور یہ ساری عورتیں سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تمام عورتوں کے پہلے 2 سے 3 شوہر رہ چکے تھے۔ آپ نے اپنی عمر کے آخری 3 سالوں میں، جبکہ اس وقت تک عرب کے بڑے حصے میں آپ کے ساتھ ہو چکے تھے، آپ نے کوئی بھی شادی نہیں کی۔ اس بات سے دوستو یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ آپ نے اتنی شادیاں کرنے کا مقصد بھوگ ولاس بالکل بھی نہیں تھا، مگر کچھ لوگ بنا سوچے سمجھے اس طرح کا آروپ لگاتے ہیں۔ کیا یہ آروپ ایک ایسے انسان پر لگایا جا سکتا ہے جو اپنے جوانی کے دن صرف ایک ہی عورت کے ساتھ بتائے ہو، وہ بھی ایک ایسی عورت جو آپ سے عمر میں کئی زیادہ بڑی ہو، یعنی ان کے 15 سال بڑی ہو، اور جس کی پہلے 2 مردوں کے ساتھ شادی ہو چکی ہو؟ ایک بات اور دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبوت کے بعد، یعنی کہ نبی بننے کے 5 سال بعد، آپ کے ویرودھی آپ کو روکنے کے لیے پوری کوششیں کرنے لگے، آپ کے لیے پوری کوشش کرنے لگے، سامنے آپ کے ہر طرح کا لالچ رکھا جانے لگا، ہر طرح کی پیشکش آپ کے سامنے کی گئی۔ آپ کے دشمنوں سے آپ نے کہا کہ اگر تمہارا مقصد سانسارک ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار مانتے ہیں اور تمہارے قدموں میں دولت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، اور عرب کی سب سے خوبصورت مہیلا کے ساتھ آپ کی شادی کرا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دشمنوں کی ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ حالانکہ اس وقت تک آپ کی شادی میں 55 سال کی ایک بوڑھی عورت حضرت خدیجہ ہی تھی، اور دوسری بات یہ کہ اس وقت آپ کے ویرودھیوں نے آپ پر ہر طرح کا الزام بھی لگا دیا۔ آپ کو کوی کہا، کسی نے پاگل کہا، کسی نے جادوگر کہا، مگر آپ کے دشمنوں نے کبھی بھی آپ پر بھوگ ولاس کا آروپ نہیں لگایا۔ اگر انہیں کچھ اس طرح کا دکھتا تو وہ دشمن بھی اس بات کو بھی بڑا چڑھا کر اس کا بھی پرچار پرسار کر دیتے۔ اب دوستو بات کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال کی عمر میں 9 سال کی بچی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شادی کیوں کی؟ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد دنیا میں کوئی بھی نبی نہیں آنے والا ہے، اسی لیے اللہ کے ہر پیغام کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زندگی کو عورتوں اور مردوں تک پہنچانا بہت ضروری تھا۔ آپ کو نبوت ملنے کے 10ویں سال رمضان کے مہینے میں آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اس کے 4 سال کے بعد آپ نے اللہ کے حکم سے یہ محسوس کیا کہ آپ کے زندگی میں کوئی ایسی چھوٹی عمر کی عورت آئے جو اپنی آنکھیں اسلامی ماحول میں کھولی ہو۔ ایسی عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پریوار میں آئی تاکہ ان کو اچھی طرح سے تعلیم مل سکے، اور اس کے بعد وہ عورتوں میں اسلامی تعلیم کو اچھی طرح سے پھیلانے کا ذریعہ بن سکے۔
اسی بات کو دیکھتے ہوئے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو چنا اور ہجرت سے 3 سال پہلے شوال کے مہینے میں یعنی کہ 620 عیسوی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ نے نکاح کیا۔ اس کے 3 سال کے بعد جب آپ کی عمر 9 سال کی ہو گئی تو آپ کی والدہ حضرت ام رومان نے آپ کی بدائی کر دی۔ دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت گھر میں گزرتا تھا اس میں ایک ایسی سمجھدار اور بدھیمان عورت کی ضرورت تھی جو آپ کی ایک ایک بات کو یاد کر سکے اور لوگوں میں پھیلا سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلامی ماحول میں ہی اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ اس کے بعد جب حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی تو حضرت عائشہ نے اتنی کم عمر میں ہی قرآن پاک اور حدیث کی ساری باتوں کو منہ زبانی یاد کر لیا اور وہ اس کے بعد وہ لوگوں تک ان باتوں کو پہنچانے لگی۔ حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ روایت بیان کرنے والی حضرت عائشہ ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر جو سمجھداری دیکھی تھی، اسی وجہ سے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شادی کرنا پسند کیا۔ اور دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوستوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے۔ حضرت عائشہ سے شادی کے لیے ایک پیغام پہلے بھی حضرت ابو بکر کے پاس آ چکا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی پیشکش کی تو حضرت ابو بکر نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ایک صاحب کا پیغام بھی آ چکا ہے، پہلے میں ان سے پوچھ لیتا ہوں، پھر ہم آپ کو جواب دے دیں گے۔ پھر حضرت ابو بکر اس شخص کے پاس گئے تو اس شخص کو نشے کی حالت میں پایا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً لوٹ آئے اور اللہ کے رسول کو جواب بھیج دیا کہ ہمیں آپ کا رشتہ منظور ہے۔ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ کم عمر میں ہی وہ طاقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں پیدا ہو گئی تھی جو مرد کے پاس جانے کے لیے ایک عورت میں پیدا ہوتی ہے۔ ان سب کے باوجود کچھ ناسمجھ لوگ یہ الزام لگاتے رہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی جو شادیاں کی تھی وہ سب بیوہ تھی یا طلاق شدہ تھی، باقی شادیاں سہارا دینے کے لیے کی تھی، لیکن حضرت عائشہ نے اتنی کم عمر میں شادی کیوں کی؟ انہوں نے کم عمر میں یہ خیال کیوں نہیں رکھا؟ تو دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی ہے، یعنی کہ ہر مسئلے کے بارے میں بتایا ہے۔ اسی لیے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایک بڑی عمر کے شخص کو ایک کنواری لڑکی کے ساتھ کس طرح کا ویوہار کرنا چاہیے، اور صرف انہوں نے بتایا ہی نہیں بلکہ انہوں نے عمل کر کے بتایا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جو ان کی بچپن کی عمر کا تقاضا تھا، یعنی کہ آپ نے ان کے بچپن کا پورا خیال رکھا۔ دوستو، ایک مرتبہ مسجد کے پاس ہی کچھ حبشی لڑکیاں عید کے دن کھیل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا، اے عائشہ، کیا تم حبشیوں کا کھیل دیکھو گی؟ تو اس پر حضرت عائشہ نے خواہش ظاہر کر دی۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کر کے دیر تک حضرت عائشہ کو ان کا کھیل دکھایا۔ اس کے علاوہ دوستو، محلے کی لڑکیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کھیلنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے تو وہ لڑکیاں ادھر ادھر بکھر جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پھر سے جمع کرتے اور فرماتے کہ بھاگتے کیوں ہو، کھیلتی رہو۔ اس کے علاوہ دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ بھی لگائی۔ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کون آگے نکلتا ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ بہت ہلکی پھلکی تھی اور دوڑ میں وہ آگے نکل گئی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے حضرت عائشہ کے ساتھ ایک بار پھر سے دوڑ لگائی۔ اس وقت حضرت عائشہ تھوڑی بھاری ہو چکی تھی، اس وجہ سے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ میں آگے نکل گئے تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ اس دن کا بدلہ ہے، لو اب میں جیت گیا۔ تو پیارے دوستو، یہی تھی آج کی ویڈیو، یہی ہم آپ تک پہنچانا چاہتے تھے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اسے پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ تو ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔